بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جمعیت اہل حدیث آکوٹ کے صدر محترم جناب عبدالرفیق صاحب حفظہ اللہ، علماء کرام، آکوٹ کے بزرگوں، بھائیوں، بارسی ٹاکلی اور کیا نام ہے کارنجا اور دوسرے مقامات سے تشریف لائے ہوئے مہمان گرامی اور دینی بھائیوں، ان کے علاوہ پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ نے دو بڑے جامع خطاب سنے۔ ایک قرآنی مسلمان، اس کی روشنی میں آپ نے یہ جانا کہ قرآن کو علم، عمل، تلاوت اور عقیدے اور منہج کے اعتبار سے جو بندے ہضم کر لیتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین اور مکمل انسان بن جاتے ہیں، جیسے صحابہ کرام بنے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سنا کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی نعمت ہدایت ہے، یہ دیگر تمام دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل، مفید اور ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا نہ ملے جان جائے گی، ہدایت نہ ملے ایمان جائے گا۔ کھانا نہ پینا نہ ملے دنیا کا نقصان ہوگا، ہدایت نہ ملے تو آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب ہمیں اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اگر بڑی سے بڑی مصیبت آ بھی جائے تو یہ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی، موت کے بعد اس کا سلسلہ منقطع ہے۔ لیکن جہنم میں اگر کوئی چلے گیا تو وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، قرآن نے کہا کہ موت ہر جانب سے اس کو پاس آئے گی، روم روم سے، جسم کے ایک ایک سوراخ سے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، سورہ فاطر میں کہا اس جہنم میں لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اس سے نکلنے کے بعد ہم جو عمل کرتے تھے اس سے ہٹ کر اب اچھا عمل کریں گے، ایک موقع اور دے دے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کلا، ہاں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر اور موقع نہیں دیا تھا کہ جو شخص چاہتا نصیحت حاصل کر لے، سدھر جائے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ یہ قرآن آیا، رسول آئے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے والے آپ کے پاس آئے، ہدایت کی شکل میں جہنم سے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہماری کمر کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے خود یہ بات بیان کی کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے، جیسے پرندے، پروانے، پتنگے آگ میں گرے جا رہے ہیں، ایک شخص نے آگ جلائی، ایسے ہی تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں، لیکن تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، میرا ہاتھ چھڑا کر اس آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ قرآنی مسلمان بن جائیں ہم، ہدایت کو اپنا لیں تو یہ گارنٹی ہے جو ابھی آپ نے سنا کہ دنیا میں بھی سب سے مکمل بنیں گے، سعادت ملے گی، کامیابی ملے گی، شرور و فتن سے محفوظ رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو فائدے، فوائد، برکتیں، نتائج جو ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے سن رہے ہیں، آج ہمارے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی حکومتی سطحوں پر دیکھیں، کیا مسلمانوں کو وہ عزت، وہ وقار، وہ سعادت حاصل ہے جو ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اور جس پر یقین ہے کہ یہ غلط نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کی یہ باتیں جو ہم نے سنائی یہ غلط نہیں ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن یہ سچی باتیں کیا آج ہم کو عملی زندگی میں
پریکٹیکل لائف میں چلتی پھرتی دنیا میں نظر آ رہی ہے. مسلمان باعزت باوقار اور بلند ہیں. ہدایت جو مسلمان کو جینے کا سب سے معیاری طریقہ سکھاتی ہیں, سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ بہترین انسان بناتی ہیں, بدعقیدگیوں سے گمراہیوں سے اونچا بنا دیتی ہیں. کیا مسلمان آج ایسا ہے اس ہدایت کی نعمت کے ساتھ کہ وہ دنیا کی رہنمائی کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا تھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم دوسروں کے لیے برپا کی گئی پیدا کی گئی امت ہو, ہاں, جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے, ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرے. کیا وہ مقام مرتبہ قیادت کا, سیادت کا, دوسروں کو راستہ بتانے کا مسلمان ادا کر رہے ہیں یا اس لائق ہے کہ ادا کریں؟ اگر ہم آج اپنے گھر سے لے کر محلہ, پڑوس, بستی, شہر, ریاست, ضلع, ریاست اوپر جاتے جائیں اور دنیا کے نقشے پر منظرنامے میں مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں تو ہر جگہ انتہائی دیگرگوں حالت ہے. ہندوستان پاکستان کے کچھ مسائل ہیں, یہاں ہم سوچتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے, دولت نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پوری کی پوری حکومت, آبادی کی اکثریت تعلیم میں, سیاست میں, معیشت میں, ہر جگہ مسلمان آگے ہیں. لیکن دنیا میں صورتحال کیا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن جب چاہتے ہیں کسی بھی مسلم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, مسلمانوں کی جانوں کو کھلونے کی طرح ضائع کرتے ہیں, عزتوں کو, ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں, بچوں کے بلبلانے کی, بھوک سے مرنے کی, زخم اور بم کھا کر جو ہے تڑپ تڑپ کر موت کی آغوش میں جانے کی ایسی ایسی تصویریں آتی ہیں جسے دیکھ کر ایک مسلمان تو کیا ایک عام انسان کا دل بھی دہل جائے. ہاں, اقوام متحدہ, پینٹاگون, تل ابیب, ہاں, یورپ, امریکہ, اسرائیل, جتنے ممالک ہیں آج ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تھوڑی سی امید جاگتی ہے. ابھی کہتے ہیں کہ اسلام فوبیا سے متعلق امریکہ نے ایک قانون بنایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی, چاہے وہ ظاہر کر رہے ہوں, منافقت ہو, پیچھے ان کا کوئی بھی مقصد ہو, ان کو بھی اس بات کا احساس ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی انسانیت کا یہ دکھاوا کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ واقعی مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے مختلف گوشوں میں بے پناہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. معیشت میں مسلمان انتہائی پچھڑ چکے. علم اور تعلیم میں ابھی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں, اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے, لیکن کہا کہ مسلمان ہندوستان کی سب سے زیادہ جاہل قوم ہے. ہمارے لوگ بھی اس کو دہرانے لگتے ہیں کیونکہ دینی تعلیم کو وہ لوگ علم مانتے ہی نہیں ہے, تعلیم مانتے ہی نہیں ہے جو گورنمنٹ نہ مانے. اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ پستہ ہے, سب سے زیادہ نیچے ہے تعلیمی اعتبار سے. آپ زندگی کی جس سطح پر دیکھیں, سیاسی منظرنامے میں کوئی مسلم لیڈر ہے ہی نہیں اور کسی کو بننے دیا ہی نہیں جاتا. اگر کوئی بنتا ہے, کوئی مخلص آئے گا تو 4 دن کے بعد وہ بھی الزامات کے گھیرے میں ہوگا, اس پر بھی منافقت, مسلمانوں کے مفادات کو بیچنے کا الزام لگے گا. یا تو جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا ضرور. لیڈرشپ کو پنپنے ہی نہیں دیا جاتا. اب جب اس قسم کے مسائل پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں, غور کرتے ہیں, تو ہمیں اس کا حل نکالنے کے لیے جب کوئی ایک مسلمانوں کا خیر خواہ اور درد مند بات کرتا ہے, غور کرتا ہے, تو ایک نقطے پر آ کر ٹھہرتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا انتشار, افتراق, اختلاف ہے. کون سا اختلاف؟ تو سوال یہ بنے گا کہ کون سا اختلاف نہیں ہے, اختلاف کی کون سی شکل ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے. اختلاف فروعی مسائل میں, چھوٹی موٹی باتوں میں نقطۂ نظر میں ہونا فطری بات ہے, لیکن وہ اختلاف جو بغض اور دشمنی پیدا کرے, وہ اختلاف جو فرقہ بندی پیدا کرے, وہ اختلاف جو ایک دوسرے کے خلاف انسان کو نفرت کا پیکر بنا دے, اس کی قرآن و حدیث کی تعلیم میں, قرآنی تعلیم میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کا کوئی معاشرہ, کوئی فرقہ اس سے بری ہو, ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اتفاق نہیں کریں گے. میرا عنوان ہے کہ ہم متحد کیسے ہوں, لیکن اس عنوان کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کیجئے کہ ہم منتشر کیسے ہیں, متفرق اور فرقہ فرقہ کیسے ہیں, کن اسباب کی بنیاد پر ہیں. ابھی آپ نے جو 2 خطاب سنا اس میں
پنہا طور پر یہ بات بھی ضمنی طور سے آ گئی اور آ جانی چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات اور صحیح ہدایت لوگوں کو متحد کرتی ہے. اجتماعیت، اتحاد، اس کا کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کا باہم اس طرح سے ملنا کہ ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں اور اکائی بن جائیں، ایک جسم کے مختلف پارٹ مسلمان بن جائیں، امت واحدہ ایک عمارت بن جائے جس کا بعض حصہ بعض کو تقویت پہنچتا ہے. یہ مضمون حدیث رسول میں موجود ہے. تو اس طریقے سے اکائی اختیار کرنا، وحدت اختیار کرنا، پوری امت کا ایک دھڑ بن جانا، یہ ہے اتحاد. اور اس اتحاد کی اہمیت و افادیت کتنی بیان کی گئی ہے. آج غیر مسلم بھی اس کی اہمیت سمجھتا ہے. اسکولوں میں کہانی سناتے ہیں کہ مرنے والے باپ نے بیٹوں کو بلا کے لکڑیاں منگائی، کہا کہ ہر ایک لکڑی لاؤ. ہاں، لکڑیاں اکٹھا ہو گئی، سب کو اکٹھا باندھ کے کہا کہ توڑو. کسی نے کوئی نہیں توڑ سکا. الگ الگ کر دیا، کہا اب توڑ لیا. تو سمجھایا کہ دیکھو جب تم اکٹھا رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں پائے گا، ہرا نہیں پائے گا، شکست نہیں دے پائے گا. ہاں، اور اگر تم الگ الگ ہو گئے تو کوئی بھی تمہیں آسانی سے توڑ دے گا، ختم کر دے گا. یہ دنیاوی اعتبار سے کہانیاں بتائی جاتی ہیں، اور اس کہانی کو یہود نے، نصارہ نے، ہنود نے، سب نے یاد کر لیا سوائے مسلمانوں کے. آج وہ حق کے خلاف متحد نظر آتے ہیں. ان کے یہاں چاہے وہ عارضی طور پر ہو، دلوں کا اتحاد نہ ہو، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں اتحاد نظر آتا ہے. یہود نے معافی مانگی، نصارہ نے جو یہود کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یسوع مسیح کے قاتل ہیں وہ یہودی، صلیب پر چڑھانے والے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کو کیا معاف کر سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے خلاف اتحاد کرتے ہوئے کچھ سالوں پہلے، کچھ دہائیوں پہلے، نصارہ نے کہا کہ ہم تمہارا یہ گناہ معاف کرتے ہیں، مل جل کر اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں. اور آج کس طریقے سے وہ مل جل کر کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. حالانکہ موقع جب ملتا ہے تو یہود تلمودی تعلیمات کی بنیاد پر ان کو بھی نہیں چھوڑتے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، مگر وہ اتحاد کی کچھ نہ کچھ شکلیں نکالتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اور اسلام اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، کمزور بنانے کے لیے. اپنی تہذیب اور دینی جنگ کے اندر مسلمان ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس بات کا اعتراف اور شعور ہے کہ مسلمان منتشر ہے، مسلمان متفرق ہے. تو یہ سوال اٹھتا ہی ہے، کوئی پہلی مرتبہ یہ سوال نہیں اٹھا کہ ہم متحد کیسے ہوں. متحد کیسے ہوں، اس کے متعدد نکات اور پہلو بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، ہمارے یہاں کے تلاوت کلام پاک سے جو مجلس کا آغاز ہوا، میں نے انہی آیتوں کو پڑھ لیا، اختیار کر لیا. سورہ آل عمران کی مشہور آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. کیسے؟ ویسے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اختصار کے ساتھ اس کی تفصیل میں جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کو شاق گزرا اور کہا کہ ہم تو انسانی بشری تقاضے کے مطابق کمزوریوں سے گھرے ہیں، ہم اللہ کے تقوی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ نے ایک اور آیت اتاری اور فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو. اللہ ہماری اپنی طاقت سے بڑھ کر ہم کو پابند نہیں بناتا، مکلف نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یاد رکھو، دیکھو، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. ہم میں آپ میں سے کوئی جانتا ہے کب مرے گا، کہاں مرے گا؟ جی جانتا ہے کوئی؟ نہیں جانتا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جب بھی موت آئے تو ایسے آئے کہ تم مسلمان رہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے موت کب آئے گی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آئے تو تم مسلمان رہو. اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھو، اسلامی تعلیم سے ہٹ نہ جاؤ. کبھی بشری تقاضے سے کوئی غلطی برائی ہو جائے تو توبہ بعد میں کر لوں گا، جوانی میں کیا ہے تو بڑھاپے میں معافی مانگ لوں گا، حج کرنے جاؤں گا تو گناہوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہ سوچ کر ٹالو مت. یہ سوچو کہ ابھی ہم نے آنکھ بند کی، اگلے لمحے میں اگر ملک الموت آ گیا تو ہماری موت آ جائے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے، لہذا میں مسلمان رہوں. فوراً غلطی ہوئی توبہ کرے، سچی توبہ.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن کی اس آیت کا سورہ آل عمران کا یہ حصہ ایک آیت یہ پڑھی. اس آیت میں اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، ایک بات، اور مسلمان مرو تو مسلمان مرو. جب اس پر ہم عمل کریں گے تو قرآنی مسلمان بن جائیں گے، یعنی ہم اپنے آپ کی اصلاح کر بیٹھیں گے، تقوی پرہیزگاری آ جائے گی. تقوی میں پورے دین پر عمل کرنا شامل ہے. تقوی کی تشریح اور معنی میں لعلکم تتقون کی تشریح آپ رمضان المبارک میں خوب سنتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ دل سے تعلق رکھتا ہے، پوری شریعت پر عمل کرنے سے تعبیر ہے. جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں کہ ایسا کرو ان کو بجا لانا، اور جن سے کہا ہے کہ ایسا نہ کرو، منع کر دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لینا. یہ ہے تقوی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ تقوی ہے کیا ہمارے اندر؟ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے مسلمانوں کی تربیت، اسلامی سماج، گھر کی اصلاح اور تعمیر کے لیے. آپ اتحاد کیسے ہو والی بات پر اسٹیپ پہ اگلا اسٹیپ ہے یہ. اتحاد کے لیے پہلے افراد کی تربیت ہونی چاہیے، اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، جو ابھی آپ نے سنا توحید اور سنت کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر. میں شاید بعد میں بھول جاؤں یہی یہ جملہ کہوں کہ ابھی آپ سن رہے تھے لا الہ الا اللہ کے فوائد، کہ یہ لا الہ الا اللہ اگر آدمی معنی اور مطلب کے ساتھ کہتا ہے تو اس کے اندر مختلف خوبی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ کو نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک سمجھنا، روزی مانگے تو صرف اللہ سے، ڈرے تو صرف اللہ سے، امید کرے تو صرف اللہ سے. یہ توحید جب آئے گی تو یہی توحید انسانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرے گی. کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی معبود اور رب اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی شریعت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے ہم بھی پسند کریں، جس چیز کو ناپسند کرتا ہے ہم بھی ناپسند کریں. جس کو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. یہ توحید کی تکمیل ہے، اسلام کا سب سے مضبوط کڑا ہے. اوثق اور الاسلام، پسند ناپسند اللہ کے تابع ہو جائے، یہ توحید کی تکمیل ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو تو پیچھے نہ ہٹیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، چلا دی. بیوی بچے کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا ہے. یہ ہے توحید. جب یہ توحید آئے گی تو اتحاد کیسے ہوگا سوال بہت آسان ہو جائے گا. کہ جو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو. ابھی آپ نے سنا کہ اخوت کا رشتہ قائم کرتا ہے اسلام. باہم محبت کرنے کی جتنی بنیادیں ہیں، اگر میں ایک ایک کو بیان کروں تو ایک ایک کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے. آپس میں محبت اور ہمدردی، تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مواسات کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بڑھانے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے آپ ایک فہرست بنائیے. ابھی آپ نے سنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون کو 3 کھجوریں گھر میں تھی، تینوں دے دی. واقعہ سنا، کتنا جذباتی ہے. یہ عمل اگر ہم اور آپ کرنے لگیں، غریب مسکین بھوکا آدمی ہے، آپ کے گھر میں کھانا ہے، آپ نے کھانا کھلا دیا، محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کے مختلف طریقے بتایا کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. سلام پھیلنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی. صلہ رحمی کرو، کوئی غلطی کر دے معاف کر دو. مسلمان آپس میں بھائی ہیں، جھگڑا ہو جائے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر دو. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ایک آدمی اس گھر کا ایک آدمی اس گھر کا، دونوں میں صلح پیدا کر دے. والصلح خیر، صلح بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں آپس کے اختلافات کو ختم کر لو، اصلاح ذات البین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو نماز، روزہ، حج، زکات اور امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بھی زیادہ بڑی نیکی کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے. نماز روزہ یہ نوافل، نماز روزے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل چیز، کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے. کہا اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات اور جھگڑوں کو نپٹانا، درست کرنا. فإن افساد ذات البین ہی الحالقہ. وفی بعض روایات ورد انہ قال کہ انی لا اقول کہ انہا تحلق الراس بل تحلق الدین او کما ورد فی الحدیث. اللہ کے رسول نے کہا کہ فساد
اصلاح ذات البین نماز روزے حج زکات سے زیادہ فضیلت والی ہے، نفلی عبادات سے زیادہ افضل اور اہم عبادت ہے، نیک کام ہے۔ دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہے، ملائیے، ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا یہاں نیکی ہے، جبکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے عام حالات میں۔ کتنی بڑی بات ہے لوگوں کو ملانا، اتحاد میں محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے کو ملانے کا معاملہ کتنا عظیم الشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین یہ ان نیکیوں سے بہتر ہے، اور لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا، غیبت چغلی کر کے، الزام تراشی کر کے، کسی سے آپ کو نفرت ہے، جماعت میں کہیں اختلاف ہو گیا تو اب وہ ہمارے پارٹی میں نہیں ہے تو اس کے تعلق سے لوگوں میں نفرت پھیلائیں، وہ چاہے دین کی بات کر رہا ہو، نہیں اس کو تقریر مت کرنے دینا، درس مت دینے دینا، کسی خاص آدمی کو نہیں بول رہا ہوں، یہ کامن بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک عمومی مزاج ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا قرآن حدیث دین اور آخرت سے کتنا گہرا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں کتنی گہرائی میں ہے، نہیں ہے گہرائی میں۔ ہم اس کے فائدے اور فوائد بیان کرتے ہیں، جیسے اسکولوں میں آج کل فیشن بن گیا ہے، علم اور تعلیم کی خوب برکتیں بیان کرتے ہیں، لیکن بغیر ڈونیشن کے کسی غریب سے غریب کا داخلہ نہیں لیں گے۔ یہ تعلیمی مافیا بن کر تعلیم کے فوائد اور فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن تعلیم کو بیوپار بنا کر رکھا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے یہاں ہے، دین کا نام لیتے ہیں، دین کے اقتدار پر بیٹھنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے۔ ہر جگہ دیکھیے، وہ امیر بننا چاہتا ہے، وہ فلاں بننا چاہتا ہے، دوسروں کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا، لیکن زمین کی حقیقتیں جو ہے، دین کے تقاضے جو ہیں، آپ ذمہ داری لے کر بیٹھے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ آج ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو ہماری جماعت کی زمین کی خبریں ہیں، ہمارے بھائیوں نے بتایا فلاں جگہ امام کی ضرورت ہے، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ ذمہ دار کو اس پر نہیں سوچنا ہے، صرف اقتدار بنا کر فوٹو کھینچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپس میں فساد ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، لوگوں میں دوریاں پیدا کرنا، یہ مٹا دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بعض روایتوں میں اس میں اضافہ ہے، صحیح روایت ہے سنن کی، بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مونڈنے والی، صاف کر دینے والی، سر کے بال کو مونڈنے والی ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، ان کا دین نہیں ہے۔ لکھ لیجئے کہیں، روزہ نماز کر رہے ہیں، فضائل پر عمل کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں فتنہ اور فساد ڈال رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تفرقے کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عمل دین کو مٹا دینے والا، جیسے بال کو استورا مونڈتا ہے نا، اس طرح یہ ایک عمل دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اشارتاً اختصار کے ساتھ تذکرہ صرف آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ نے اتحاد کی جتنی بنیادیں ہیں سب کو مضبوطی سے بنایا، بلکہ میں عرض کروں اللہ کے اس گھر میں پوری ایمانداری سے علی وجہ البصیرہ، دلیل کی بنیاد پر کہ اسلامی نظام نے، قرآن و حدیث نے اتحاد و اتفاق کی جتنی تعلیم دی، جتنی اہمیت بتائی اور جتنی بنیادیں فراہم کی، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ چیلنج، کوئی مذہب اتنی اتحاد و اتفاق کی، اجتماعیت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے بڑھ کر اس تعلیم میں کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، برت رہے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ اختلافات، انتشار کہیں ہے ہی نہیں۔ عملی اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کہنا ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، ہم پر اثر ڈال نہیں رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے فوائد میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کچھ چیزیں سنی، اس سے محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، اگر مجموعی طور سے ایک لفظ میں کہیں تو اتحاد توحید کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اخلاص۔ اخلاص اگر آ گیا تو اتحاد ہو جائے گا، اور جہاں جہاں اتحاد نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے اخلاص نہیں ہے، توحید اور اتباع سنت کا صحیح جذبہ نہیں ہے، اخلاص ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس ہوگا، تو بڑے بڑے جھگڑے 5 منٹ میں ختم ہوں گے، لیکن ہمارے جھگڑے سال ہا سال ختم نہیں ہوتے۔ ہم اس پر تھوڑا سا آگے بات کریں گے۔ اتحاد، اجتماعیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، ابھی میں نے کسی مقام پر اجتماعیت کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وہ آپ بارہا سنے ہیں۔ ایک بات، پہلی بات کہ اسلام کی جتنی عبادات اور احکامات ہیں
سب میں آپ دیکھیں گے اجتماعیت کا تصور اور تعلیم موجود ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاں جتنی دیکھ لیجئے، جتنے فرائض اور ارکان اسلام ہے کوئی انفرادی نہیں ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں بعض ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں. مرد کے ساتھ عورتوں کو بھی کہا، خواتین کو بھی کہا. آگے کیا کرتے ہیں یہ ولایت دینی ہے. غیر مسلم سے بھی ہمارا لین دین، تعلقات، تجارت، لین دین ہو سکتا ہے. قرض بھی اللہ کے رسول ہم نے لیا غیر مسلم سے، یہودی سے. لیکن مسلمانوں سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عام تعلقات، دوسروں کے تعلقات سے اونچا ہے. یہ رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے. یہ توحید کا اور توحید کی بنیاد پر ولا اور برا ہوتا ہے، جو میں ابھی بیان کر رہا تھا. اگر توحید والا بندہ ہے، ہماری چمڑی گوری ہے اور افریقہ کے کسی آدمی کی کالی ہے لیکن وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اور ہماری چھت کے نیچے رہنے والا اگر مشرک ہے تو ہمارا بھائی نہیں ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو. ولو کان آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی بند ہو، ان کے خاندان کے لوگ ہوں. اسی لیے غزوہ بدر میں جب مقابل کے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے باپ آیا تو ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کے گردن اڑا دی. حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو کاٹ دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کر، اسلام کے دشمن بن کر آئے ہیں، نہیں چلے گا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے ولا اور برا، دوستی، دشمنی اور تعلقات کی بنیاد یہ توحید ہے، یہ ولایت دینیہ ہے. اور جب یہ رشتہ قائم ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں. کیسے ہیں؟ کیسے دوست ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. غور فرمائیے، اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے. عورتیں اور خواتین اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اسلامی آداب کے ساتھ نیکی کا حکم دیں گی، برائیوں سے روکیں گی. پوچھا جائے گا، وہ اگر اپنے اولاد کو غلط تعلیم تربیت کر رہی ہیں تو پوچھا جائے گا، برائی پر سپورٹ کر رہی ہیں تو سوال کا جواب دینا پڑے گا. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں. اب سوچئے ایک معاشرے کا حقیقت میں جو اللہ نے بیان فرمایا، اگر ہمارے سماج میں صرف یہ ایک چیز ہو جائے کہ کوئی بڑا آدمی یا کوئی بھی ذمہ دار آدمی، چھوٹا بڑا، کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے اور یہ اس کوشش میں لگ جائے کہ اس سے میں روکوں، کیسے بھی جیسے ممکن ہو سکے. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب اور احکام بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. حکمت، مصلحت، موعظت حسنہ اور جدال بالاحسن کا جو اسٹیپ بتایا ہے اللہ رسول، اگر اس کو اختیار کر کے ہمارے اسلامی سماج کا ہر فرد اور ہر خاتون اس پر کمر بستہ ہو جائیں تو سماج سے کتنی برائیاں، گندگیاں، شرور اور فتنے فساد دور ہو جائیں گے. اختلافات کی بہت سی جڑیں یا تو ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائیں گی. نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. نیکی کے کاموں میں دوسرے مقام پر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں پر اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. کیا ہم کرتے ہیں؟ کسی کو اگر برائی کرتا ہوئے کہ اس میں مددگار نہیں بنوں گا. اللہ کے رسول نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، بخاری کی روایت ہے. اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے کی جائے؟ تو کہا ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے. اگر ہمارے سماج میں یہ جو تین باتیں میں نے ایک دوسرے کی تشریح میں پیش کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برا نیکی پر تعاون کرنا، برائی سے روکنا، ہاں، اور ظلم سے ایک دوسرے کو روکنا اس میں شامل ہے. یہ چیزیں اگر ہمارے سماج میں زیر عمل آ جائیں، اس کو ہم توجہ دے کر سنجیدگی سے عمل کرنے لگیں، ہمارے سماج کی بہت ساری جو ہے نحوستیں، خرابیاں، اللہ کی ناراضگیاں، عذاب کی کیفیتیں اور دشمنوں کی چالیں جو کامیاب ہو رہی ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی. تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہیں، اولیاء ہیں. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اکیلے گھر میں نہیں پڑھتے، کوئی عذر ہو الگ بات ہے. دیکھیں یہاں عورتوں کا بھی ذکر ہے اور نماز کے قیام میں ان کا بھی تذکرہ ہے. عورتیں مسجد آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ہاں، قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وسجدی ورکعی، کیا ہے، ورکعی مع الراکعین،
کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ قرآن کی آیت کہہ رہے کہ حضرت مریم عورت ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں شریک ہوں، جماعت سے نماز پڑھیں۔ قرآن حدیث سے، صحابہ خلفائے راشدین سے، سب سے ثابت ہے عورتوں کو مسجد سے جوڑا جائے۔ مسجد آئے تو روک نہیں سکتے، ان کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو کوئی مرد یہ اختیار پاور نہیں رکھتا، اللہ کے رسول نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ اپنی بیوی کو روک دے وے، مسجد نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا، انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ بھی انتشار بے دینی اور دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ خواتین میں شرک، بدعت، خرافات کے پنپنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، دینی تربیت سے دور رہنے کی ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ تو خیر، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ، اس پر گھنٹے بھر بولا جا سکتا ہے اور پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کے احکامات اور تفصیلات، اہل علم نے لکھا کہ اسلامی سماج اور معاشرے کی اجتماعی پہچان ہے یہ کہ اکٹھا نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیے نماز اور نماز سے متعلقہ احکامات کی کتنی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے طہارت، مردوں کو غسل سے طہارت حاصل کرنا، وضو کن چیزوں سے کرنا ہے، عورتوں کو یہ اس میں مزید جو ہے ناپاکی وغیرہ دور ہو جانے کے بعد کس طرح غسل کریں، اس کے احکامات، ہاں وہ پانی کیسا ہو، طہارت کیسے حاصل کی جائے، ہاں پیشاب پاخانہ، ہاں منی ودی، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، جنابت کا معاملہ، پھر اس کے بعد کیا کیا جائے، ساری تفصیل بیان کی۔ صاحب نماز کے مقدمات اور متعلقات ہیں۔ پھر جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ، مسجد، وضو خانہ، طہارت خانہ، اس سے متعلقہ جملہ امور اور احکامات۔ پھر اذان کا ایک پورا باب ہے، کس کا حق ہے، کون اذان دے گا، کیسے دینا ہے، اس کی تفصیلات، اس کے احکامات۔ جماعت کھڑی ہوگی تو امام کے ساتھ صف کیسے بنانا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو ورنہ مل کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ ہے اتحاد کی ایک بنیاد، یہ سب بندی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے فرشتے سب باندھتے ہیں ویسے تم باندھتے ہو، ویسے سب باندھو، ایک دوسرے سے مل کر، سیسا پلائی دیوار مل کر۔ روزانہ 5 وقت کی نماز ہمیں بہت مضبوط تعلیم دیتی ہے اتحاد کی، اتحاد و اتفاق کی مضبوط تعلیم، لیکن ہم نماز اور عبادات کو رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، عبادت کے طور پر نہیں۔ اس کے اسباق اور دروس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت امام شافعی کا ایک قول میں نے پیش کیا تھا موسوعۃ الادیان میں، انہوں نے نقل کیا ہے صاحب موسوعہ نے، بہت پیارا، اور اس پر شیخ احمد شاکر کی تفصیل کئی صفحات پر ہے، میں 2 جملے میں مختصر میں کہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک مسجد میں نماز ہوتی ہے جماعت سے تو دوسری جماعت بنانا میرے نزدیک مکروہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں یہ۔ دوسری جماعت کھڑی کرنا یہ میرے نزدیک مکروہ ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری جماعت والوں کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، گنجائش ہے، جواز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن میرے نزدیک مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جماعت کی اجازت دینے سے پہلی جماعت کی اہمیت، اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، جو اسلام کے انتہائی اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ اگر انفرادی زندگی میں توحید اور سنت سب سے اہم ہے تو اجتماعی زندگی میں اتحاد و اتفاق سب سے اہم ہے۔ انفرادی زندگی میں تقوی اور توحید کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے تو اجتماعیت کے کامیاب اور نمایاں ہونے کے لیے مسلمانوں کا اتحاد اور اجتماعیت انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمان دیا، شاید مجھے موقع نہ ملے ان روایتوں پر بحث کرنے کا، امیر کی سمع و اطاعت کے لیے کتنی شدت برتی کہ جو بغیر امیر کی سمع و اطاعت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہاں وہ امارت والا، قوت نافذہ والی طاقت نہیں ہے کہ ہم ویسی بیعت کریں۔ صوفیوں کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی ہے وہ بدعت ہے، یہ لکھ لیں، اس کا موقع نہیں ملے گا تفصیل کا مجھے، ہاں۔ لیکن مسلمانوں کا جو بھی اجتماعی ڈھانچہ ہے اس کو اکٹھا رہنے کا طریقہ اور تعلیم اسلام میں موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفر میں 3 لوگ ہو تو ایک کو امیر بنا لے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ لوگ حدیثیں پیش کرتے ہو کہ امیر کی سمع و اطاعت کرنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا پیدا ہو جائے تو اس کو گردن مار دینا، ہاں، امیر اگر غلطی بھی کرے تو اس کی بغاوت نہ کرنا، اس کے خلاف نہ جانا، یہ خارجیت ہے، بدعت و خرافات ہے۔ مسلمانوں کی
उम्मत वाहिदा को पारा पारा करना और उनके इत्तेहाद व इत्तेफाक को नुकसान पहुंचाना है। हाँ, जब तक खुला हुआ कुफ्र, कोई हदीसें कहती है खुला हुआ कुफ्र ना देखो उस वक्त तक अमीर की मुखालफत ना करो। तो लोग कहते हैं कि ये तो उस अमीर के लिए है ना जो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन हो, जिसके पास कुव्वत नाफिजा हो, जो जिहाद कर सकता हो, ज़कात वसूल सकता हो, जिसके पास ताकत हो। ठीक है, सही बात है, लेकिन 3 आदमी अगर इकट्ठा हो तो एक अमीर बना लो। क्या वो 3 आदमी जो एक अमीर बनाएंगे वो चोरी करने पर हाथ काटता है, हद जारी करता है, हद शरई? नहीं। ये इज्तिमाइयत का निज़ाम कि आप कम से कम तादाद में भी हों और इज्तिमाइयत का जो भी ढांचा कायम कर सकते हो वो कायम करें। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब हमको इसकी तालीम दे रही है। और मैं उस ज़िम्न में बता रहा हूं कि रोजाना नमाज, ये नहीं कहा घर में पढ़ो, इकामत कहा, उसकी तफसीलात बयान की। तो मैं इमाम शाफई का कौल बयान कर रहा था कि वो कहते हैं कि ये मकरूह है, नापसंदीदा है। इस ज़िम्न में शेख अहमद शाकिर रहमहुल्लाह ने बहुत लंबी तफसील बयान की और ये बताया कि ये इमाम शाफई की फुकाहत दीन के मकासिद पर उनकी गहरी बसीरत की अलामत है कि वो दीन के मकसद जो इंतहाई अहमियत की हामिल बात है और फराइज़ दीन में से है, उसकी तरफ रहनुमाई कर रहे हैं इमाम शाफई कि ये इज्तिमाइयत और जमात फराइज़ दीन में से है और इसको नजरअंदाज करने से मुसलमानों में इंतशार और इफ्तिराक पैदा होता है, जमात पारा पारा होती है, मुसलमानों का जिस्म और उम्मत का धड़क कमजोर होता है। चुनांचे उन्होंने इसके नतीजे में बताया कि हमारे यहां मिस्र में ऐसा होता था कि मसलकी इख्तिलाफ की बुनियाद पर लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया कि हम अपने फला इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब एक आदमी मस्जिद में आया, उसका इमाम नहीं कोई और नमाज पढ़ा रहा है, तो वो इंतजार करता था कि ये चला जाए, मेरा इमाम आए, जब वो पढ़ाएगा तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इमाम अहमद, शेख अहमद शाकिर ने कहा, बहुत बड़े सलफी आलिम मिस्र के गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे मिस्र का हाल था। कुछ सालों पहले तक हरम में ये मामला था कि एक ही हरम में, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों का किबला और मरकज़े इत्तेहाद बनाया था, उसी मरकज़े इत्तेहाद में शैतान ने, इब्लीस ने ये चाल चली कि हनफी, शाफई, मालिकी, हंबली के 4 मुसल्ले मकामे इब्राहिमी और जो अल्लाह के रसूल का मुसल्ला था उससे हटकर 4 मुसल्ले बना दिए और चारों इमाम अलग अलग, 4 जमातें खड़ी हो रही है हरम के अंदर। हमारे शहर के एक आलिम दीन शेख अब्दुल सबूर रहमानी रहमहुल्लाह शख्सियत थे, वो इसका जिक्र करके कहते थे कि शैतान, इब्लीस ये सूरत हाल देखकर अल्लाह को कहता होगा, मजाक उड़ाता होगा कि देख अल्लाह ताला, जिसको तूने इत्तेहाद का मरकज बनाया था, वो किसी सलफ का कौल नकल करते थे, जिसको तूने इत्तेहाद का मरकज बनाया था, उसी मरकज में तेरी उम्मत को मैंने तकसीम कर दिया, बांट दिया। अहमद शाकिर कहते हैं कि ये 2 जमातें, 3 जमातें जो इमाम शाफई ने मकरूह समझी है, उसमें ये नुक्ता है और ये बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे अहले हदीस, बहुत सारे उलमा समझने को तैयार नहीं है। मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों तरजीहात के मौजू पर दिया कि हमारे यहां तरजीहात का मिजाज और शऊर कुरान और हदीस की रोशनी में है ही नहीं। कहां किस चीज को तरजीह देना, जिसको फ़िक़्ह दावा कहते हैं। आपने 50 मरतबा वाक़या सुना होगा, अल्लामा इब्न तैमिया के साथी ने तातारी आदमी को शराब पीने से रोकने की कोशिश की। इब्न तैमिया ने उसको बुलाया वापस और कहा कि क्या कर रहे हो, उसको तुम शराब पीने से मना कर रहे हो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शराब और नशा पीने से इसलिए मना किया कि ये अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोकती है, आपस में बुग़्ज़ इनात पैदा करने का जरिया बनती है। लेकिन ये तातारी जब शराब पी रहे हैं तो इनके नशे में रहने की वजह से लोगों की जान माल महफूज रहेगी। अगर ये होश व हवास में रहेंगे तो लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे और खास तौर से मुसलमानों को। वो जंग की हालत थी मुसलमानों और तातारियों की, लिहाजा इनको न रोको, ये न रोकना अच्छा है। कहां कौन सी नेकी करना चाहिए, इसका शऊर हमें होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस्मान गनी से बहस की मैदान मिना में कि हज के दौरान मिना में 2 रकअत नमाज पढ़ना, ज़ुहर और असर की 2-2 रकअत पढ़ना, ये सुन्नत है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, खलीफा सालिस, और उनके क्या क्या फजाइल हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को यहां मुकीम समझता हूं और पूरी नमाज पढ़ना सही मानता हूं। हज़रत इब्न मसूद ने उनसे बहस की, काफी देर बहस की। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, अमीर होने की हैसियत से इमामत फरमाई, 4 रकअत पढ़ाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उनके पीछे 4-4 रकअत पढ़ी। नमाज के बाद लोगों ने सवाल किया इब्न मसूद से, कह रहे अभी तो आप कह रहे थे कि सुन्नत 2 रकअत है और अभी आपने 4 पढ़ी। कहा मैं अब भी यही कहता हूं कि सुन्नत 2 रकअत है, लेकिन उस्मान गनी खलीफा है, उनकी समअतात फर्ज है और ये उनसे अलग होकर नमाज पढ़ना ये इख्तिलाफ होता। अल खिलाफ शर्रुन। हज़रत इब्न मसूद के इस वाक़े की रोशनी में जो सबक, जो तालीम हमको मिलती है, उसकी ज़रूरत
عوام تو عوام، خواص اور علماء کو بھی ہے، اور ہمارے ہاں جمعیتوں اور جماعتوں کے جو ذمہ دار بننے اور ٹھیکیدار بننے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کے لیے مرے جاتے ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ ذاتی مفادات کو نہیں، امت، قوم، جماعت، دین کے مقصد کو، اس کو ترجیح دینا دین ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، یہ اللہ کا ڈر ہوگا نا تو آدمی کے اندر یہ شعور آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ الخلاف شرٌ، اختلاف بری بات ہے۔ ہاں، امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے علماء کا بھی قول ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمہاری ایک دعا دے رہا ہوں، ایک دعا قبول ہوگی، تو میں یہ دعا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا کہ پروردگار مسلمانوں کی اجتماعیت کو قائم رکھنے اور اس کے امیر کو تو بھلا کر، اچھا کر، اس لیے کہ مسلمانوں کا امیر اگر صحیح ہوگا تو پوری قوم کو فائدہ ہوگا، اور اگر میں اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگوں گا تو میرے گھر والوں کے لیے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے، یہ دین کی گہرائیاں ہے۔ یہ وہ بولتا ہے جو قرآن حدیث جانتا ہے، جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ زبان سے نہیں دل سے نکلتا ہے، جو اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، جس کو جہنم کا ڈر ہے، صرف دکھاوا نہیں کرتا، اس کو احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ اگر میں عہدہ لے کر بیٹھا ہوں، میں اگر مسلمان بن کر بیٹھا ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ احساس اس سے صحیح کام کرواتا ہے، اور اس کے سامنے جب اتحاد کے نسخے بیان کیے جائیں گے تو وہ قبول کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی دین کے فرائض ہیں، دین کی تعلیمات ہیں اسلامی، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو اتحاد وحدت المسلمین کی تعلیم ملے گی، اور لوگوں نے کہا کہ توحید رب کا لازمی نتیجہ ہے توحید المسلمین۔ رب کی توحید اگر آپ کے دل و دماغ میں ہے تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا زمین پر کہ مسلمانوں میں توحید ہو، یعنی اتحاد ہو، اکائی ہو، لازمی نتیجہ۔ اگر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے اور اختلاف کی بنیادوں کو توڑ کر کوئی طبقہ، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی شخصیت تیار نہیں ہے متحد ہونے کے لیے، تو اس کا یہ یقینی، وہ مانے نہ مانے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے اندر رب کی توحید نہیں ہے۔ مطلب ایک دم سے نہیں، اس کی توحید کے تقاضے کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک نمونہ اور پیش کر کے آگے بڑھو، جو میں نے پچھلے خطاب میں بھی شاید بیان کیا تھا، اسی لیے یاد آ گیا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شکایت پیش کی کہ انا ناکل ولا نشبع، کہ اللہ کے رسول ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن ہم آسودہ نہیں ہو پاتے، پیٹ نہیں بھرتا، آسودہ اور شکم سیر نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا لعلکم تأکلون متفرقین، شاید ایسا ہے کہ تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم لوگ اکٹھا ہو کر کھانا کھاؤ، وہ اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ دیکھیے، اگر کھانے میں آپ نے اتحاد اور اجتماعیت اختیار کر لی تو برکت ہوگی۔ آسودگی نہیں ہوتی تھی، آسودگی ہونے لگے گی۔ میری نظر پڑ گئی گھڑی پر، میں حیرت زدہ ہوں کہ وقت اتنی تیزی سے کیسے بڑھ گیا۔ اور بھی کچھ روایتیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، علیکم بالجماع وایاکم والفرقہ، تم پر، یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ تم پر جماعت لازم ہے، جماعت کو پکڑے رکھو، اور فرقہ، علیحدگی اور اختلاف کو تم بچو۔ فإن الشیطان مع الواحد، اس لیے کہ اکیلا آدمی ہوگا تو شیطان اس کے ساتھ ہوگا، وہو من الاثنین ابعد، اور دو ہوں گے تو ان سے دور ہوگا۔ جتنی اجتماعیت بڑھتی جائے گی اتنے شیطان دور ہوتا جائے گا۔ اس سے ایک فائدہ، ایک سبق یہ ملا اس حدیث رسول سے کہ ایک تو یہ کہ اجتماعیت، جماعت یہ نعمت ہے، برکت والی چیز ہے، اور اختلاف یہ جو ہے بچنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، رسول کا حکم ہے، اتنا ہی کافی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر آپ تنہا رہتے ہیں، جماعت، اجتماعیت اور اتحاد سے دور ہیں، تو آپ شیطان کے پھندے میں ہیں۔ اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں شیطان سے، جو ہمارا دشمن ہے، قرآن نے کہا کہ وہ دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو، تو آپ دوری اختیار کریں، ان سے دوری کریں۔ سوال یہ ہے، اصل سوال پر آ جائیں، یہ اتحاد کی اہمیت کے اتحاد، ہم متحد کیسے ہوں، متحد کیسے ہوں؟ سمپل، سیدھی، صاف بات۔ جمعہ کے خطبے میں میں نے اصلاح کے لیے جو دو تین نکات بیان کیے، شرائط کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ، وہ اتحاد امت کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اتحاد، اجتماعیت مسلمانوں کی کس چیز پر قائم ہوگی؟ فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں امام صاحب، فلاں شخصیت پر نہیں، کس پر ہوگی؟ قرآن پر، حدیث پر، توحید پر، سنت پر۔ یہ مرکز اتحاد یہی ہے۔
یہاں بہت ساری دلیلیں ہیں. میں نے جو پڑھا پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ اس کی تشریح ہوئی، اس سے فرد کی اصلاح ہو گئی. اب آپ اور ہم جب تقوی والے بن گئے، توحید والے بن گئے، شریعت کی پابندی والے بن گئے، تو اب اگلا اسٹیپ ہے اجتماعیت کا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اپنے گھر میں آپ اسلام قبول کر کے بیٹھ گئے، یہ چلے گا نہیں. آپ کو جماعت سے جڑنا ہوگا. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا نتیجہ ہے کہ اتحاد ہوگا. فرقہ فرقہ ہونے کا معاملہ کا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا نہیں گیا ہے. اس آیت کو جوڑ لیجئے موطا امام مالک کی وہ مشہور حدیث کو، جس میں آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ترکت فیکم امرین او شیئین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے. لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بھائیو غور کرو، ہاں بہت کم وقت ہے. اور متحد کیسے ہوگا؟ اگر اس میں سے کوئی ایک آیت اور حدیث کو بھی دیکھ لے تو پورا جواب ہے. ہاں وہ کیسے ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے تو لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کو الٹا کیجئے تو کیا مانا ہوگا کہ ان دونوں کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہی پورا ہے. مسلمان متحد کیسے ہوں؟ قرآن حدیث پر. مسلمان متفرق کیسے ہیں؟ قرآن حدیث کو چھوڑ کر. دونوں سوالوں کا جواب یہی ہے اگر شارٹ میں دیکھا جائے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ دوسری آیت وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اوپر والی جو ابھی آیت ہم نے پڑھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. الگ الگ تشریحات لوگوں نے کی، سب کا معنی ایک ہی ہے. تو اللہ کی رسی کو جب اس طرح اللہ کے رسول کی سنتوں کو، تعلیمات کو، قرآن کو پکڑیں گے تو اتحاد ہوگا، نہیں پکڑیں گے تو اختلاف ہوگا. دوسرا دو چیزوں کو مضبوط پکڑنے، اس میں بھی یہی معنی تھا. ایک آیت وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو. علامہ ابن قیم اور دوسرے بہت سارے علماء نے کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر کرنے کے بعد فَاتَّبِعُوهُ واحد کی ضمیر استعمال کی. واحد کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک راستے پر ہمیں چلنا ہے، اور وہی ایک راستہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم اللہ تک اور جنت تک پہنچانے والا کئی نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، سارے دھرم سچے، سارے مسلک برحق. جھوٹ ہے. اللہ کے رسول اور اللہ کی بات کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جو گروہوں میں بٹ کر دین کو فرقے میں بانٹ دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، آپ ان کے طریقے پہ نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں راستے پر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں سب جنت میں جائیں گے. تو آپ کی بات صحیح ہے، رسول کی بات صحیح. ہاں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو جو تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہ ایک جو جملہ ہے، کاش وقت ہوتا. ہاں میں نے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، الگ ہونے والا بدعتی فرقہ خارجی، خوارج کا، پھر قدریہ اور روافظ کا، پھر اس کے بعد منکرین صفات، کچھ کلی صفات کا انکار کرنے والے الگ الگ، پھر اہل تصوف صوفی، ان میں الگ الگ سلسلے، پھر باطنیہ آئے، سازشی لوگ آئے، منافقین آئے، اور نہ جانے کیا کیا ہے. یہاں صرف میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ہم متحد کیسے ہوں. اس کے مخالف میں نے کہا تھا کہ ہم منتشر اور مختلف کیسے ہیں. تو منتشر کیسے ہے آدمی؟ قرآن اور حدیث صراط مستقیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. جب بھی کوئی شخص اس سے ہٹ کر کوئی بدعت، کوئی اصول نکالا، خارجی اصول نکالا، صوفی اصول نکالا، تو اس نے اپنے اصول کو نکال کر رسول اور صحابہ کے طریقے سے الگ راستہ جہاں نکالا وہاں اختلاف پیدا ہوا، فرقہ بندی آئی، وہاں سے فرقے اسی طرح پیدا ہوئے ہیں صراط مستقیم سے کٹ کر الگ ہو کر. تو جتنی بھی بدعات ہیں، جتنے بھی نئے راستے ہیں، سب نے نئے فرقے بنائے، نیا اختلاف پیدا کیا.
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کر رہا ہوں اس مقام پر کہ مسلمانوں میں بدعتی لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کئی حیثیتوں سے کفار کے نقصانات سے زیادہ ہے. کافر ہمیں جو نقصان پہنچاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو اس سے کہیں زیادہ کبھی کبھی بدعات کا اور اہل بدعت کا نقصان ہوتا ہے. ہاں اس لیے کہ کافر کی پکڑ اور اسلام پر براہ راست نقصان پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کافر دور ہوتا ہے. بدعتی زیادہ ڈائریکٹ مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے, مسلمانوں کو تقسیم کرتا ہے, اس کی قوت کو بانٹتا ہے, اس پر ضرب لگاتا ہے, دعوت و تبلیغ کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر اعتبار سے بدعتی کافر سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اور پھر آگے اس شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کر کے ایک عرب عالم نے کیا بات کہی کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو کلاب النار جہنم کے کتے کیوں کہا تھا. صحیح حدیثوں میں ہے کہ ان کو کہا ہے کہ جہنم کے کتے, وہی خوارج, ہاں جن کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نماز کو, صحابہ سے کہا تھا اللہ کے رسول نے, تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے, اپنے روزے کو ان کے روزے کے سامنے, اپنی تلاوت کو ان کے تلاوت کے سامنے کمتر سمجھو گے. میں نے جمعہ میں خطبہ میں ذکر کیا, دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چیر کر نکلتا ہے. ان خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے. ان کی اس حالت کو دیکھ کر آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسی ظاہری چیز دکھاتے ہیں تو ہمارا نوجوان لائک کرنے لگتا ہے. بدعت و خرافات اور منہج میں اگر بگاڑ ہے تو کوئی کتنا بھی مشہور ہو جائے, کتنی بھی بڑی تفسیر لکھے, تدبر لکھے, تفہیم لکھے, ہاں خلافت و ملوکیت کے نام پر صحابہ کرام کو نشانہ بنائے, رافضیوں کا اعلی کار بنے, کوئی انجینئر ہو, کوئی ندوی ہو, کوئی فلاں ہو, نام اور شہرت کی بنیاد پر ہم کسی کو اچھا برا نہیں کہیں گے. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خارجیوں کی نماز بہت اچھی ہوگی تمہاری نماز سے, لیکن ملے تو مار ڈالنا, قتل کر دینا. اور ان کو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. عرب عالم نے کہا کہ میں نے سوچا, غور کیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کے کتے کا لقب کیوں دیا, تو غور کرنے پر مجھے جو سمجھ میں آیا, عالم کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے طور پر کہا کہ یہ میری سمجھ ہے, ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, کہ یہ بدعتی جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں اور خوارج, یا صرف خارجیوں کی بات, خارجیوں کو کہا, لیکن جو خارجی اور ان کے نہج پر چلنے والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں کو کافر اور کافر اسلام سے خارج قرار دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور اس بنیاد پر مسلمانوں کی جان مال کو مار دینا, قتل کر دینا, عورتوں کو نشانہ بنانا اس کو جائز سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اہل بدعت ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. غور فرمائیے آپ. ہاں شاید وقت ہو گیا ہے, چٹھی دے رہے ہیں جی, ہے گنجائش نا جی, کچھ تھوڑا سا وقت لیتا ہوں, لیکن یہ اہم پہلو ہے ہاں کہ مسلمانوں ہم متحد کیسے ہوں, اور یہ غور کریں کہ ہم منتشر کیسے ہیں, متحد کیسے ہوں پر گفتگو ہوتی ہے, اور لوگ کیوں نہیں مانتے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. نسخہ بھی معلوم ہے لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خوارج کی یہ جو بات بیان کی گئی کہ وہ اہل بدعت کا آج معاملہ دیکھیے کہ جو بدعت ہے مسلمانوں میں, جو بدعتی ہیں, ایک قبر پرست ہے, اپنے علاوہ سب کو کافر کہہ رہے ہیں. خارجی جدید دور کے خارجی, ہاں سید قطب صاحب جن کو لوگ شہید کہتے ہیں, ان کی فی ظلال قرآن ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کے سامنے بولو تو بہت حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. ارے سید قطب صاحب کو بول دیا. علماء اسلام لکھتے ہیں وہ ادیب تھے, لوگوں نے ان کو فقیہ بنا دیا, دینی آدمی, قرآن حدیث والے آدمی تھے ہی نہیں. اور نتیجہ کیا نکلا, مولانا مودودی صاحب کی کتابوں سے جو متاثر ہو کر اس پر آگے بڑھتے گئے, اور یہ حال کیا کہ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں اپنے مسلک اور موقف کے ماننے والوں کے علاوہ سب کو انہوں نے کافر قرار دیا. اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں, حوالے موجود ہیں فی ظلال القرآن, معالم فی الطریق, اور ان کی کئی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے صاف صاف لکھا کہ اذان, اقامت, نماز سب ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ کافر ہیں. ہم مسلمان ہے ہی نہیں ان کے فتوے کے مطابق, صاحب کو کافر بنا دیا. یہی خارجیت ہے. خارجیوں نے حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, حضرت مغیرہ, مسئلہ تحکیم میں جتنے لوگ شریک تھے اور متعدد صحابہ اور اہل بیت کو انہوں نے کافر کیا, قرار دیا, اور حضرت علی کا قتل کیا. آج ہم میں سے, آپ میں سے کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان اور ان کے صحابی کے اس درجے کو سوچ سکتے ہیں؟ کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی پیر نہیں پہنچ سکتا, کوئی ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ان کو کافر قرار دیا. ایسے ہی جدید دور کی یہ خارجیت علماء کو, حکام کو, مسلمانوں کو کافر قرار دیتی ہے. جس نے ووٹ ڈالا وہ کافر, جس نے فلاں کام کیا وہ کافر, اور پھر الزام ڈالتے ہیں کہ سلفی لوگ انتہا پسند اور تشدد پسند ہے. ابھی جب میں نے یہ کہا تو بعض ہمارے دوست احباب جمع ہو کہ مولانا صاحب بہت تشدد ہے آپ میں.
شدت پسندی. آپ پورے مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہو, آپ صحابہ کو نہیں بخش رہے ہو, آپ سلف کو نہیں بخش رہے ہو, قرآن حدیث کی تعلیمات میں گڑبڑ کر رہے ہو, خارجیت کو اختیار کرتے ہو, جہمیت کو مسلمانوں میں بیان کر رہے ہو, اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہو, مختلف قسم کی گمراہیاں پھیلا رہے ہو. آپ معتدل ہیں اور آپ کا رد کرنا شدت پسندی ہے, انتہا پسندی ہے. لوگوں نے زاویے چینج کر دیے. لہذا اگر مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے, میں یہ بات بولنے جا رہا ہوں بات کو سمیٹ کر کھینچ کر, تو بدعت و خرافات کا رد کرنا ہوگا. مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ شرک ہے. اس کے بعد دوسری سب سے بڑی وجہ فرقہ بننے کی ہے, بدعات ہے. لہذا اگر ہم متحد کیسے ہوتے ہیں, تو یہ بات تو سبھی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث پر. اب قرآن و حدیث کو کیسے ماننا ہے؟ توحید کو ماننا ہے. جب آپ توحید کو مانیں گے تو شرک کا رد ہوگا. شرک اور توحید ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے نا, چلیں گے. اگر توحید ہے تو شرک کا انکار, توحید اور شرک ساتھ ہے تو یہ آپ کی توحید ہی نہیں ہے. لوگوں نے توحید کو, ایمان کو جانا ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے ہاں عربوں میں یہ ہوتے ہیں, یہاں دروس کا سلسلہ جاری کیجیے, پڑھائیے لوگوں کو, جوان بوڑھوں عورتوں بچوں کو, نواقض ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, لا الہ الا اللہ کو ماننے کی شرطیں کیا ہے, لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. اور ایسے ہی محمد رسول اللہ, لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے خلاف ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹوٹ جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں. فضائل پر محنت کر رہے ہیں, رات بھر جاگ کے نوافل پڑھ رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, نصاب پورا کر رہے ہیں, لیکن ایک نیکی ایک برائی ایسی کرتے ہیں کہ سارے پر پانی پھر جاتا ہے. اور جب اس پر ٹوکا جائے تو ارے ہمارے پیر صاحب, ہمارے مولوی صاحب نے جو بیان کیا ہے آپ اس کے خلاف بول رہے ہو. تو یہ جو ان کے پیر صاحب اور ان کے مولوی صاحب نے جو بدعت بتائی ہے, اس بدعت کی وجہ سے اہل حق سے لڑ رہے ہیں. اس لیے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بدعت ہے. تو مسلمانوں میں متحد کیسے ہو؟ قرآن حدیث پر, توحید اور سنت پر. یہ شارٹ جواب, اس کی 2-3 دلیلیں میں نے بیان کی. اور اختلاف اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں اختلاف کن چیزوں سے ہوتا ہے. ٹائم بڑھ گیا ہے. میں ایک بات شرک سے, بدعت سے, اس کی دلیلیں, اس کی تفصیل کسی موقع سے انشاءاللہ آگے بڑھوں. کہ جن کے یہاں شرک بدعت نہیں ہے, اب جو ہمارے یہاں کچھ لوگ اہل حدیث کہلا رہے ہیں لیکن کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہے, کسی کا گھر میں بھائی سے جھگڑا ہے, جماعت میں جھگڑا ہے. ہاں, 2 جماعتیں ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے, دونوں قرآن حدیث کو ماننے والے, دونوں قرآن حدیث کو ماننے والے, ہاں, اور ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو ملا دو. میرا بھی اختلاف ہے, ہمارے سامنے آتے ہیں کچھ لوگ ملانے کے لیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اصلاح کرنے کے لیے, اختلاف مٹانے کے لیے کیا بات کرتے ہیں؟ اگر آپ ساس بہو کا جھگڑا ہو, بھائی بھائی کا جھگڑا ہو, اور جائیں ایک آدمی ظالم ہے ایک آدمی مظلوم ہے, تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے جو ہے چھوڑ دو, پیچھے کی بات مت نکالو, ایک ہو جاؤ, ختم. یہ ہو گئی صلح. یہ اسلامی شرعی صلح نہیں ہے. فاصلحوا بینہما بالعدل, قرآن نے کہا, پڑھیے جا کے قرآن, کہ اختلاف جن کے درمیان ہے نا, ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ. انصاف ہونا چاہیے. اب اس انصاف میں کے تقاضے میں اگر کبھی بڑے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جماعت کو نقصان نہ ہو, کوئی ایک فریق جو ہے قربانی دیتا ہے کہ چلو میں حق پر ہوتے ہوئے میں خاموش ہو جاؤں, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ سودے بازی کریں, آپ اپنا پنجہ اس طرح گاڑے رکھیں کہ اقتدار ہو اور جماعت کی خرابیوں کو ہم خرابی کی شکل میں رکھیں گے, اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اپنی چوریوں اور خیانتوں کو درست کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو ایسی صلح نہیں ہے, مانڈولی ہے یہ جو قرآن غیر شرعی مانڈولی. یہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اختلاف کیوں نہیں ہو رہا ہے, اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجہ بتا رہا ہوں. ایک بات بتائی کہ ایک آدمی اگر شرک کر رہا ہے تو شرک سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ توحید اس کے دل میں گھس نہیں رہی ہے. ایک آدمی بدعت اور خرافات پہ, خارجیت والا, صوفیت والا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو جس مسلک کو مان رہا ہے, جس پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہے, اپنے پیر صاحب کی بات کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے اتحاد نہیں ہوتا. اتحاد میں رکاوٹ یہ ہے. اب یہ کیوں نہیں مانتے؟ گروہی عصبیت, ذاتی عصبیت, تکبر, گھمنڈ. شیطان کو اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, اسجدوا لآدم, ہاں, فسجد الملائکہ, آپ واقعہ جانتے ہیں. ابلیس نے انکار کیا اللہ کا حکم ماننے سے. اللہ نے قرآن میں کہا ابا واستکبر, انکار کیا اور تکبر کیا.
ایک بات دھیان رکھیے کہ ہم اللہ اور رسول کی کوئی بھی بات اگر نہیں مانتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انکار کا کوئی بھی معاملہ پس منظر ہو جو بھی ہو، ہم اگر نہیں مان رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں قبول کرنے سے، تو یہ تکبر ہے، اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، جیسے ابلیس کے اندر تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کل بے یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے نہیں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے۔ تو اس نے کہا لستطعت، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے طائف والوں کو بددعا نہیں دی تھی، اسے بددعا دے دی رحمت للعالمین نے کہ مستطعت او لستطعت، تجھے کبھی اس کی طاقت نہ ہو۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما منعہ الا الکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اس نے نہیں مانا تو اس کو روکا کس چیز نے؟ ما منعہ الا الکبر، اس کو اس بات کو ماننے سے تکبر نے، گھمنڈ نے روکا، اکڑ نے روکا، جیسے ابلیس کو روکا تھا، جیسے فرعون کو روکا تھا، جیسے نمرود کو روکا تھا، ایسے ہی اسے بھی روکا، ایسے ہی ہم کو روکتا ہے اتحاد کرنے سے۔ ہم میں دیکھتے ہیں، ارے میں مل گیا تو میرے خاندان کا نام نہیں ہوگا، میرا نام نہیں ہوگا، مولوی صاحب کا نام ہوگا، میرا اقتدار چلا جائے گا، میں پیچھے رہوں، یہ منظور نہیں ہے، پراپرٹی میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اقتدار میرے نام پر ہونا چاہیے، سوشل میڈیا پر میرا نام آنا چاہیے۔ یہ میں، انانیت، اکڑ، گھمنڈ، میں، میرا خاندان، یہ اتحاد ہونے نہیں دیتی۔ سمجھ رہے ہو؟ مسلمان متحد کیسے ہوں؟ اگر متحد ہونا ہے تو ان بتوں کو گرانا ہوگا جو مسلمانوں کے اخوت، بھائی چارہ، آپسی محبت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی چیز ہے شرک۔ اس کو گرائیے، اس بت کو۔ شرک بہت طریقے کے ہمارے یہاں رائج ہیں، ہاں، بت پرستی، قبر پرستی، تعزیہ پرستی، شخصیت پرستی، کوئی گنڈا تعویذ کر رہا ہے، کوئی غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، یہ ساری شرکیات ہیں۔ کوئی صوفیوں کے پیر صاحب کے سامنے جھک رہا ہے، ماتھا ٹیک رہا ہے۔ آج کل کلپ آ رہی ہے، دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں پہلے سنتا تھا، جانتا تھا، دیکھا نہیں تھا کہ پیر صاحب مسجد میں یا اپنے ہال میں کھڑے ہوئے ہیں، آدمی آ کر سجدہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر اور وہ پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کون سا دین اور ایمان اس کی اجازت دیتا ہے؟ انتہائی گھناؤنا فعل۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں تو شرک سے لڑیں، پھر دوسرے نمبر پر بدعت و خرافات سے لڑیں۔ اتحاد ایسے ہوگا، بدعتیں ختم ہوگی، اللہ کے توحید کو لوگ اختیار کریں گے اور سنت کی اتباع کرنے لگیں گے تو ایک پلیٹ فارم پہ آتے جائیں گے، اتحاد ہوتا جائے گا۔ اب یہ کھانے پینے کے آداب سے لے کر نماز، روزہ اور عقائد تک، تو پہلی چیز شرک اور بدعت سے۔ دوسری چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بت بنے ہیں، کسی کو تکبر ہے ذات کا، میں بڑا آدمی ہوں، میرا خاندان بڑا آدمی ہے، کسی کو دولت کا گھمنڈ ہے، کسی کو خاندان کا گھمنڈ ہے، ہاں، کسی کو اقتدار اور سرداری چاہیے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے جھگڑے سب اقتدار، نام، اور جتنے جھگڑے ہیں، میں پھر سے ایک جملہ دہراؤں، اور یہ میں کوئی پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے علماء بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا جھگڑا اگر ختم نہیں ہو رہا ہے، آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، آپ بھی اہل حدیث، میں بھی اہل حدیث، آپ بھی توحید کے دعوے دار، میں بھی، ہاں، تو پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یا تو ہمارا دین صحیح نہیں ہے یا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، کچھ بھی ہے اخلاص نہیں ہے۔ ایک بہت اہم بات جو میں نے جمعہ کے خطبے میں سرسری ذکر کی تھی وہ رہ گئی۔ عرب علماء اس پر بہت زور دیتے ہیں، اور کیوں نہ دیں، قرآن حدیث زور دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ماننا اتحاد کیسے ہو۔ اب قرآن حدیث کیسے مانیں گے ہم؟ مولانا مودودی نے جیسے قرآن کی شرح کی وہ مانے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کی وہ مانے، شیخ الیاس رحمہ اللہ نے اور شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جس طرح تشریح کی اس کو مان لے میں، باقی کو رد کر دے میں۔ ہاں، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، چشتی، قادری، نقشبندی کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے نے، دین کو جس نے جیسے سمجھایا، رفاعی طریقے نے، نقشبندیوں نے، چشتیوں نے، قادریوں نے، کس کو پکڑے، کس کو مانے؟ کون سی تشریح؟ قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے دار سب بھی ہیں، جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں، جو تعزیہ پرستی کرتے ہیں وہ بھی اللہ اور رسول کو ماننے کے دعوے دار ہیں، محبت رسول کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جتنی بدعات کرتے ہیں، خرافات، مجلس میلاد منانے والے، عید میلاد منانے والے جو بدعت کر رہے ہیں، شب برات کو منانے والے، شب معراج کو منانے والے، تیجا، فاتحہ، تعزیہ، نہ جانے کیا کیا خرافات،
سب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں. ہے نا عجوبہ؟ جو قرآن حدیث نہیں کہتا وہ مان کے بھی قرآن حدیث کو ماننے والے. قرآن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شرک کو ذکر کرتا ہے, کفار مکہ کے شرک کو ذکر کرتا ہے. کیوں پوچھتے تھے وہ اپنے بتوں کو؟ ود سوا یغوث یعوق نصر بزرگان دین کے بت بنا کر قوم نوح نے پوجا. ان لوگوں نے لات و منات کو پوجا. کیوں پوچھتے تھے؟ اللہ مانتے تھے؟ نہیں, اللہ کے پاس وسیلہ مانتے تھے. آج ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والی قوم نوح اور کفار مکہ والا عمل کر کے قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے نا عجوبہ کاری. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث پر اتفاق ہوگا, لیکن سب لوگ تو قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر قرآن و حدیث کو کیسے مانا جائے؟ مشائخ نے بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث کو سلف یعنی صحابہ کرام, سب سے پہلے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھا اور سمجھایا جائے. جیسے صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو مانا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کیا تھا, ویسے ماننا ہے, اس سے ہٹ کے نہیں. ابھی آپ نے دلیلیں سنی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کی طرح ایمان ہوگا تو ہدایت ہے, صحابہ کے طریقے کی مخالفت ہے تو جہنم کے راستے پر ہو. اور پھر ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ آخری بات اسی سے جوڑ رہا ہوں, اللہ کے رسول کی سنن کے حدیث کے اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بعدی فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا. اللہ کے رسول نے بتایا اختلاف ہوگا. آج ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ اختلاف ختم کیسے ہو, متحد کیسے ہو. تو میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اختلاف دیکھے گا. تو اب اللہ کے رسول نے اس اختلاف کے مٹانے کا کیا ذریعہ بتایا؟ نبی کا فرمان ایک جملے میں ایک کتاب اور سمندر ہوتا ہے. میری جو کئی گھنٹوں کی تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر قربان جائے, میری کیا کسی کی بھی. ہاں, اگر جب اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا؟ فلاں دانشور کو پکڑنا, فلاں شہید کی کتابوں کو پڑھنا, فلاں پیر صاحب اور فلاں سلسلے میں بیعت ہو جانا. نہیں, اللہ کے رسول نے کلیئر بتایا ہے, ہم نہیں مانے تو یہ ہمارا قصور ہے. فعلیکم بسنتی, تو تم پر لازم ہے میری سنت. اختلاف ہوگا تو اللہ کے رسول کی سنت بچائے گی. ہاں, عبادات ہو, عقیدہ ہو, منہج ہو, اللہ کے اسماء و صفات ہو, جنت جہنم ہو, نماز روزہ حج زکات ہو, حلال حرام ہو, یہاں تک کہ دعائیں ہوں. دعا بھی ہم وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول نے بتائی. فلاں بزرگ کا تجربہ اور اللہ کے رسول کی دعا, دونوں میں کون بہتر ہے؟ آج کل ہمارے فلاں پیر صاحب کی تجربے کی دعا ہے آصف جین شیطان بوت سے بچانے کے لیے, تو اس کو چھپا چھپا کے ایسے جیسے بڑا قیمتی معاملہ لے کر آئے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی سلف کہتے ہیں, ہمارے امام قرطبی, علامہ ابن تیمیہ, کہ اللہ اور رسول نے جو دعائیں بتائی ہے بس وہی پڑھو, اس میں اتباع کی ثواب بھی ہے, برکت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعائیں, اس سے جہاں میں کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو. اختلاف کا حل یہ ہے سنت رسول, اور اس کے بعد وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. ہاں, کہ میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت, بہت اہم پوائنٹ, کہ اللہ کے رسول کی سنت قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہے. اللہ کے رسول کی سیرت اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں ہے, تو آپ نے اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑا, اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین یعنی صحابہ کرام کی سنت کو بھی پکڑنا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر سنت رسول میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت ہمارے لیے دلیل ہے. اور دوسری بات یہ کہ عام سیاق میں یہ بتا رہی ہے کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے, صحابہ کا جو طریقہ ہے, وہی رسول کی سنت ہے. دونوں میں اختلاف نہیں ہے, تضاد نہیں ہے, ورنہ اللہ کے رسول اپنی سنت کے ساتھ اس کو ملاتے نہیں. اور اگر اختلاف ہو جائے کبھی کسی قول میں تو ساری امت مانتی ہے کہ سنت رسول لی جائے گی, سنت خلیفہ کو چھوڑا جائے گا. تو میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت, ان کو دانتوں سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دین میں نئے نئے امور سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر جمعہ میں آپ یہ پڑھتے بھی تھے یہ آخری جملے, ہر بدعت گمراہی ہے. اب جب آپ مسلمان ہیں, مسلمانوں میں کوئی بدعت اختیار کی گئی, گمراہی آ گئی, تو صراط مستقیم سے ہٹا دیا گمراہی نے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تم پر کسی چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے تو گمراہ کرنے والے اماموں کا. میں نے جمعہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, بہت نازک اور اہم مسئلہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. دوسری بخاری کی حدیث میں ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والے کچھ لوگ ہوں گے جو ہم کو ابواب جہنم کی طرف بلائیں گے.
تو اسی فرقے میں سے ہوں گے نا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہماری زبان اور بولی بولیں گے, ہماری گفتگو کریں گے, لیکن جہنم کی طرف بلائیں گے. ایک حدیث میں یہ کہا جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ مجھے ان ائمہ کا, قائدین کا ڈر ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ وہ امام ہمارے بیچ میں ہوں گے, جہنم کی طرف بلانے والے, ہماری زبان بولنے والے, کرتے داڑھی والے, مسلمان بولنے والے, اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والے. کتنا خطرناک معاملہ ہے. خارجین اہل بدعت وغیرہ کے تعلق سے جو اللہ کے رسول نے بتائے اس کو پڑھیے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مسلمان اتنا بیوقوف اور اتنا احمق بنا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے ان ارشادات کو طاق میں رکھ کے, پیٹھ پیچھے رکھ کے, کوئی بھی نیا شخص چیختا چلاتا آتا ہے, قرآن حدیث کی نئی تشریح کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اتحاد کو توڑنے والی بات ہے کہ جو منہج حق پر ہیں, جیسے آج سعودی عرب روئے زمین پر اگر حکومتی سطح اور اجتماعی سطح پر کہیں توحید ہے, قرآن اور حدیث کو دستور کی حیثیت حاصل ہے, تو صرف وہی ملک ہے پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اس کی خدمات بیان کریں موٹی کتاب میں بھی پوری نہیں ہوگی. وہاں خامیاں نہیں ہیں, غلطیاں نہیں ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, غلطیاں ہیں, غلطی کو ہم غلطی کہیں گے, لیکن ایک آدمی صحیح عقیدے منہج والا, اسلام کی خدمت کرنے والا غلطی کرے تو کیا آپ اس کی دشمنی کریں گے یا اس کی اصلاح کریں گے؟ اور ایک آدمی اگر منہج غلط ہے, عقیدہ غلط ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے, مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے, جیسے ترکی, جیسے ایران, جیسے رافضی, جیسے صوفی. یہ صوفیہ, ان کی میٹنگیں اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں چیچنیا میں, ہندوستان میں بی جے پی نے کروائی. ان کا منہج غلط, عقیدہ غلط, طریقہ غلط, قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے, بدعتوں میں ڈوبے ہوئے. یہ جب تنقید کرتے ہیں تو ہمارے نوجوان اور یہ ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں. ارے میڈیا میں جو چیزیں آتی ہیں, وہ سوشل میڈیا ہو یا بڑی میڈیا, ان پر کس کا قبضہ ہے؟ یہود و نصارہ کا. یہ وہی خبر چھاپتے ہیں جو ان کے مقصد کے کام کی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ سعودی عرب کو گالی دے تو وہی خبر چھاپتے ہیں. وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم ان کے دوست ہیں, جبکہ وہ اندر سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرو, ان کی دعوت کو روکو. وہ مدد کرتے ہیں ایران اور رافضیوں کی. پوری رافضیوں کی تاریخ مسلمانوں کو دشمنی میں گزری ہے. جب ایسے دشمنان دین کی ہم تائید کریں گے, ہمارا اصول ہی بگڑا ہوا ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے, کس کی مخالفت کرنی ہے, ہم یہی نہیں سمجھ پاتے. مسلمانوں کا جو دوست ہے ہم اس کی دشمنی کرتے ہیں, جو دشمن ہے اس کے ساتھ دیتے ہیں, تو اتحاد کیسے ہوگا, برکت کیسے آئے گی؟ مسلمانوں کے درمیان اتحاد, بات کو سمیٹتے نتیجے کے طور پر, ہاں صحیح دین قرآن و حدیث, اور قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے میں جتنا اختلاف ہوا ہے, جتنے فرقے بنے ہیں. میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ خارجیوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا لیکن صحابہ کے, علماء صحابہ کے طریقے کو نہیں مانا. رافضیوں نے علماء صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا مسلک بنایا. ہاں یہی حال جہمیہ, قدریہ اور جتنے بھی بدعتی فرقے ہیں, سب نے صحابہ کے فہم کو سے ہٹ کر قرآن و حدیث کو سمجھانے کی کوشش کی. کسی نے عقل کی بنیاد پر, یونانی فلسفے اور منطق کی بنیاد پر. تو جن لوگوں نے صحابہ کا طریقہ قرآن حدیث کو سمجھنے کو چھوڑا وہ گمراہ ہوئے, اور وہی لوگ مسلمانوں میں فرقہ بندی کے ذمہ دار ہیں. قرآن و حدیث کو ماننے والے تو صراط مستقیم پر چڑھ رہے ہیں. تو پہلی بنیاد, ہاں قرآن اور حدیث. قرآن و حدیث میں توحید اور اتباع سنت, اتباع سنت علی منہج الصحابہ. دوسری بات میں یہ کہوں جو ایک لمبی بات ہوگی لیکن اس کو دو جملے میں سمیٹوں, کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس میں محبت قائم کرنے کی جتنی بنیادیں دی ہیں, صلہ رحمی کرنا, رشتوں کو جوڑنا, ماں باپ کی اطاعت, مسلمان کے مسلمانوں پر حقوق, بھوکے غریب بیوہ یتیموں مسکینوں کی جو ہے اشک سوئی کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا. ہاں اگر آپ نے شیخ عبدالتواب سے وہ واقعہ سنا, ہاں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے 3 کھجوریں دی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, اس میں جو ہے ماں نے جب ایک کھجور کو, ہاں جو خود کھانا چاہتی تھی, اور بچیوں نے ہاتھ پھیلا دیا تو اس کو 2 ٹکڑا کر کے دے دیا, اور اللہ کے رسول نے اس کے نتیجے میں کیا کہا کہ اس کے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا. سوچئے, ایک کھجور کی وجہ سے جنت, ایک کھجور, اور وہ بھی اس نے کمائی نہیں تھی, حضرت عائشہ صدیقہ نے دی تھی. اب وہ اس کی ہو گئی تھی, وہ کھا سکتی تھی, لیکن اپنے اخلاص اور جذبے کے, مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بینک بیلنس بڑا ہو, بہت بڑی رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تبھی اللہ قبول کرے گا. اگر آپ کا جذبہ صادق ہے, اخلاص ہے, آپ کی نیت بہت اچھی ہے,
تو آپ کی ایک کھجور بھی آپ کو جنت دلا سکتی ہے، جہنم سے بچا سکتی ہے۔ ہاں، تو جو مسلمانوں میں محبت پیدا کرنے کے اصول، اخوت، بھائی چارہ، صلہ رحمی کے جو بنیادیں، صلح کرنا، اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرنا، ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا، یہ چیزیں عام کی جائے ہمارے سماج میں۔ اس کے برخلاف جو چیزیں مسلمانوں کے درمیان بغض، عناد، نفرت پیدا کرتی ہیں، جیسے غیبت، چغلی، برے القاب سے پکارنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، جھوٹ بولنا اور ایسی جتنی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری اخوت اور بھائی چارے پر ضرب لگاتی ہیں۔ یہ مردوں کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور خواتین کو بھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، ہماری آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہماری عزت و وقار اور ہمارے کامیابی اور سعادت، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کی برکتوں کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایک روایت میں نے پیش کی، آپ جانتے ہیں وہ صحیح روایت ہے کہ اگر الگ الگ کھاتے ہیں اس کے بالمقابل اکٹھا کھاتے ہیں تو الگ الگ کھانا بھی جائز ہے، لیکن اکٹھا کھاتے ہیں تو برکت ہوتی ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں میں برکت کا نزول ہو؟ لہذا اگر چاہتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بھی ہم اتحاد و اتفاق اور باہمی محبت کو پھیلائیں، سلام کو عام کریں، ایک دوسرے کے لیے محبت اور قربانی کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی، میرے ساتھیوں کے، ہم آپ حضرات کے درمیان آئیں، اور یہاں کی جمعیت نوجوانوں کو خاص طور سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں پر ان کو جزائے خیر دے۔ ہماری اور ان کی نیتوں میں کچھ، اگر نیت اور عمل میں کچھ خامی ہو تو رب العالمین اسے دور کرے۔ ہمارے خطاب کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی خاص کے خلاف اپنی بھڑاس نکالی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ ہماری اصلاح کرے۔ ہمارے ہر کام آخرت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم علاج کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر اگر علاج کرتا ہے تو بیمار پر رحم کر کے علاج نہیں کر سکتا، آپریشن کرنے والی چیز کو کاٹنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے جسموں کے اندر، اپنی جماعت میں جو خامیاں ہیں اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح نیت دے، صحیح توفیق دے، اور ہمارے درمیان بھی اتحاد و اتفاق کی جو ہے ہوا بنائے، ماحول بنائے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے مل جائیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی اور محبت کے جذبات جو ہے اجاگر ہوں، اور پھر اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے نوازے۔ میں پھر سے جماعت کے تمام ذمہ داران کا، صدر مجلس اور صدر جمعیت کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام منتظمین کا، تمام حاضرین کا، اور گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے جو باتیں عرض کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بات آپ کو قابل اعتراض لگتی ہے تو اسے چھوڑ دیجئے، لیکن جو باتیں ایسی ہیں جو آپ کو لگتی ہے کہ قرآن و حدیث کی ہے، اللہ اور رسول کی ہے، ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہے، تو کوشش کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔